اب دنیا کو چلنے کے لیے اب کس چیز کی ضرورت تھی کہ اب اس کے بعد کسی استاد کی ضرورت نہ رہے. اب استاد کی ضرورت تب تک ہوتی ہے جب تک تعلیم مکمل نہ ہو. تعلیم کے مکمل ہو جانے کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے اس کی تربیت، جس کو ہمارے اسکول و کالج کی زبان میں اگر سمجھے، ایک ہوتا ہے تعلیم کی ڈگری، ایک ہوتی ہے پریکٹیکل کی ڈگری. اس میں پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، اس کی تھیوری، اس کی جو تربیت ہے وہ ساری ساتھ کروائی جاتی ہے. تو تربیت اور تعلیم دو باتوں کا مکمل ہو جانا، جب تعلیم بھی پوری ہو جائے اور تربیت بھی پوری ہو جائے تب کہا جاتا ہے اب اس استاد کی ضرورت نہیں رہی، اب یہ بندہ معاشرے کے اندر ایک مفید فرد ہے، اب یہ معاشرے کے اندر تنہا چل سکتا ہے، اب یہ معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے رہنما بھی بن سکتا ہے، لوگوں کے لیے مقتدا بھی بن سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری اور حتمی ٹیچر کے طور پر، اس آخری اور حتمی استاذ کے طور پر زمانے میں مبعوث فرما کر جب ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے رسول میں، تمہارے پیغمبر میں بہترین طرز زندگی ہے. تمہارا طرز معاشرت، تمہارا طرز حیات، تمہارا دستور زندگی سب کا سب اگر دیکھنا ہے تو وہ سب سے بہترین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبی اپنے اپنے دور میں، سارے نبی اپنے اپنے وقت میں نسل انسانی کی بہترین تربیت کرتے رہے، بہترین تعلیم سے نوازتے رہے، لیکن تعلیم و تربیت کی آخری ڈگری، تعلیم و تربیت کا آخری درجہ، آخری سکل، جس کے اوپر جا کر آگے تعلیم نہ رہے، جس کے بعد جا کر تربیت کا کوئی درجہ نہ رہے، یہ درجہ اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور ہمارے پیغمبر نے دو باتوں کا اعلان فرمایا، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا ہے. یعنی جب علم کی اب ضرورت ہے، علم کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، فرمایا انما بعثت معلما، اب اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. اور دوسری بات یہ فرمائی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. یعنی اب نسل انسانی کے لیے آخری استاد، نسل انسانی کی تربیت کی آخری یعنی حد بندی، اب یہ آخری بارڈر ہے انسانی تربیت کا. اس کے بعد کوئی خدا کی طرف سے نہ کوئی مربی آنے والا ہے، نہ اس کے بعد خدا کی طرف سے کوئی استاد آنے والا ہے، نہ اس کے بعد خدا کی طرف سے کوئی معلم آنے والا ہے. آخری معلم، آخری تربیت گاہ اور آخری مربی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دو باتوں کا اعلان فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. تمہارے طرز زندگی میں جو کوتاہی یا کمی باقی ہے اب اس کو پورا کر دینے کے لیے آیا ہوں. انما بعثت معلما، میں تمہیں علم کے حصول میں علم کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچا دینے کے لیے آیا ہوں. یہی تو وجہ ہے جب یہ پہلی وحی اس دین کی نازل ہوتی ہے، اس وحی کا پہلا لفظ یہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. اب تم پڑھیے اپنے پاک پروردگار کے نام سے. یعنی اس علم کی، اس دین کی، دین محمد کی ابتدا ہی علم سے ہو رہی ہے. اس دین کی ابتدا ہی اللہ کی آگہی، اللہ کی واقفیت اور اللہ کے علم سے اس دین کی ابتدا ہو رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں زمانے کی دوڑ میں چلنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ انسان کا علم ہے. جہلیت، جہالت یہ علم کے راستے کی رکاوٹیں ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی وحی سے غار حرا میں سب سے پہلے جو ہے وہ اعلان فرمایا اور علم کا نور لے کر فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوئے تو اس علم کے ساتھ جہالت کا ٹکراؤ بنتا بھی تھا. جہالت پوری مد مقابل آئی بھی. اب جہالت صاف ظاہر ہے، دنیا پہ 6000 سال کی جہالت کا اندھیرا ہو اور کوئی چراغ جلا کر اس اندھیرے کو ختم کرنا چاہے، کوئی کسی نہ کسی ذریعے سے اس اندھیرے کو چیلنج کرے تو اس کا پریشان ہونا اور اس کا اس جہالت، اس روشنی کے ساتھ دشمنی کرنا یہ بنتا ہے. جہالت نے پوری دشمنی کی، لیکن یہ ایسا علم تھا، ایسا خدا کا نور تھا جس کو صبح قیامت تک نسل انسانی کی رہنمائی کرنی تھی. یہی وجہ ہے جہالت، جہل اور ابو جہل سب کے سب مل کر بھی اللہ کے نور کو نہ بجھا سکے. اللہ نے اپنے نور کو پورا کیا اور مشرق اور مغرب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا.
اور پھر فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہاری اخلاقی تربیت کے لیے بھی آیا ہوں، صرف تمہیں علم سے بھرنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے اخلاق کا ساتھ ساتھ مربی بھی ہوں، تمہارے اخلاق کی تربیت کرنے والا بھی ہوں۔ اب یہاں پہ ہم سیرت النبی کا یہ پروگرام کرواتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر علم کے پہلو سے بات کریں تو زمین و آسمان کا خلا یہ چھوٹا ہے، ہمارے پیغمبر کا دیا ہوا علم مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور زمین سے آسمان تک کے خلاؤں کی حدود سے مابرا ہے، وہ بڑھ کر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کہ جس نے نسل انسانی کو جینے کی نئی راہ دی ہے، نسل انسانی کو اللہ تک پہنچنے کے راستے دیے ہیں، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کی اخلاقی تربیت کیسے کی ہے، آج کی گفتگو کا اصل موضوع یہی پہلو رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی جو ہے تکمیل اخلاق کے ساتھ، اس معاملے کی تربیت اخلاق کے ساتھ کیسے فرمائی ہے۔ اب آئیے ہم ان واقعات کی طرف، ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود مبارک زندگی ہے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خود اپنا مبارک اسوہ ہے، وہ کس طرح ہمارے لیے نمونہ ہے، کس طرح ہمارے لیے جو ہے وہ راہ حیات ہے، دستور حیات ہے کہ نسل انسانی کے لیے اب صبح قیامت تک کسی نئے آسمانی مربی کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ نے اس طرح مکمل فرما دیا۔ کیسے مکمل فرمایا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیے عرب معاشرے میں اس دور کی پھیلائی ہوئی ان گمراہیوں کو، شاید تھوڑا سا پانی اگر سادہ ٹھنڈا نہ ہو بس سادہ ہو، اس دور کی پھیلائی ہوئی ان گمراہیوں پہ اگر ہم نگاہ دوڑائیں، اس دور میں عرب معاشرے میں کون کون سے جرائم پائے جاتے تھے، جن جرائم کو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک سیرت کے ساتھ ختم فرما دیا، جن جرائم کا آپ نے قلع کما کر دیا، انسان کی تربیت میں وہ کون کون سی کوتاہیاں باقی تھیں، جن کوتاہیوں کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ پہلے نمبر پہ ان مشرکین مکہ میں اس وقت دنیا میں شرک کا اتنا دورہ تھا، شرک اتنا عام ہو چکا تھا کہ لوگوں کے قول و فعل میں، لوگوں کی گفتگو میں خدا صرف بطور تبرک کے ہی باقی رہ گیا تھا، ورنہ عملی زندگی میں ان کے قول میں، ان کے افعال میں، ان کے جینے میں، مرنے میں، ہر چیز میں شرک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اب دیکھیے انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو مکے کو 360 بتوں سے انہوں نے بھر دیا تھا، جتنے اپنے جسم میں اللہ نے جوڑ دیے اتنے انہوں نے بت جوڑ کے اللہ کے گھر کو ملوث کر دیا، گندگی سے بھر دیا، بتوں کی گندگی سے، کسی کو پانی کا بت، کسی پانی کا خدا، کسی کو روزی کا خدا، کسی کو اولاد کا خدا، کسی کو کس چیز کا، کسی کو کس چیز کا، تو شرک سے انہوں نے اپنے معاشرے کو بھر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرب معاشرے میں توحید کی ایسی صدا بلند کی، اللہ کی وحدانیت کی طرف ایسے بلایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلایا، جس چیز کی طرف قوم کو دعوت دی، وہ اللہ کی توحید ربوبیت کی طرف دعوت نہیں دی۔ اللہ کے رب ہونے کو تو وہ بھی مانتے تھے، رب العالمین مانتے تھے کہ سارے جہانوں کا پالنہار اصل وہی ہے، سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا وہی ہے، سارے جہانوں کو روزی دینے والا وہی ہے، یہ بات تو وہ مانتے تھے۔ لیکن اختلاف کیا تھا؟ وہ کس بات میں آ کر نسل انسانی میں شرک کی ایک امت بن چکے تھے، اللہ کے نبیوں کے راستے سے ہٹ چکے تھے۔ اب آئیے اس شرک کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنی قوم کو جمع کیا، جمع کر کے سب سے پہلے ان کے سامنے اپنا کریکٹر رکھا تاکہ میری بات کو ماننا اور سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ فرمایا لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ رہ چکا ہوں، مجھے بتلاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، میرا کردار کیسا ہے، مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے۔ اب ساری قوم نے بیک زبان کہا جربناک غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرا 1000 بار تجربہ کیا ہے، تیرے اندر سچ ہی سچ ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ وہ مشرکین کی گواہی تھی۔ جب وہ مان گئے
کہ اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی زبان پہ کبھی ہم نے 40 سال یا کوئی تھوڑی زندگی نہیں ہے، یہ نصف صدی انسان کے کریکٹر کو پہچاننے کے لیے تو 1-2 دن کے معاملات کافی ہوتے ہیں۔ 40 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، گلیوں میں چلنا، آپ کے اخلاقی معاملات، آپ کے لین دین، آپ کی تجارت، آپ کے رشتہ داروں سے معاہدے، ساری کی ساری باتیں پوری قوم کے سامنے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی طرف نہیں بلایا تھا، تب تک سب نے بیک زبان کہا جربنا کا غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا 1000 بار تجربہ کیا ہے، سچ ہی سچ ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب کہہ دو تمہارا الہ ایک ہے، تمہاری عبادت کا الہ کہتے ہو جو عبادت کے لائق ہو۔ رب تو عبادت کے لیے مجبور نہیں کرتا، بحیثیت ربوبیت کے، رب ہونے کے منصب کے اعتبار سے تو رب ہر مشرک کی بھی پرورش کرتا ہے، مومن کی بھی پرورش کرتا ہے، وہ انسان کو بھی روزی دیتا ہے، خنزیر کو بھی روزی دیتا ہے۔ بحیثیت رب اس کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنی مخلوق میں بھوکا نہ مرنے دے، چاہے اس کا اپنا ہے یا بیگانہ، اس کا ماننے والا ہے یا منکر ہے، اس کا فرما بردار ہے یا باغی ہے، وہ ہر ایک کے اوپر اپنا دستے شفقت رکھے، لیکن الہ ہونے کے اعتبار سے اس کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کی زبان پہ صرف ایک ہو، انت صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری عبادت، میری جانی مالی ابدنی عبادتیں سب کی سب رب العالمین کے لیے ہیں، جہانوں کے رب کے لیے ہیں۔